بارش ہونے پر کچھ پانی زمین پر سے بہہ جاتا ہے، کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ ہم کو تمام پانی بارش سے ہی ملتا ہے۔ بارش 3 سے 4 مہینے تک ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ تمام دوسرے جاندار سال بھر یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اگر پانی ذخیرہ کر کے نہ رکھا جائے تو سال بھر کے لیے پانی ناکافی ہوگا۔ اس لیے پانی کی ذخیرہ اندوزی ضروری ہے۔ پانی کا استعمال کفایت شعاری سے کیا جاتا ہے۔ آئیے پانی کی ذخیرہ اندوزی کے مختلف طریقے دیکھتے ہیں۔ پانی کے قدیم ذخیرے۔ پرانے زمانے میں ہمارے ملک میں پانی کی ذخیرہ اندوزی کے کئی طریقے تھے۔ اب ان کا بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن ان کے آثار اکثر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو بہت خوبصورت ہیں اور کئی ذخائر کا پانی تو کبھی سوکھتا ہی نہیں۔ نمبر 1 ہے پانی کے ذخیرہ کرنے کے قسمیں۔ نمبر 1 کنواں۔ کنویں کی شکل میں بھی پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کنواں بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے کنواں کھودا جاتا ہے۔ نمبر 2 قلعے پر واقع تالاب اور ٹنکیاں۔ ماضی میں یعنی پرانے زمانے میں لوگ قلعوں میں رہتے تھے، انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ قلعے پر تالاب ہوتے تھے، اسی کے ساتھ پتھر کاٹ کر پانی کی ٹنکی بنائی جاتی تھی۔ نمبر 3 چھوٹا کنواں۔ پینے کے پانی کے لیے پہلے زمین میں چھوٹے کنویں کھودے جاتے تھے۔ ان کا محیط کم ہوتا تھا۔ رسی سے برتن یا ڈول کو باندھ کر کنویں میں ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا۔ ضلع سانگلی میں 8 پاڑی نام کا ایک گاؤں ہے۔ پہلے اس گاؤں کے ہر باڑے میں چھوٹا کنواں ہوتا تھا، جس میں سال بھر پانی رہتا تھا۔ اب اس گاؤں میں نل کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے کنووں کا استعمال بند ہو گیا ہے، وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اب اس گاؤں میں بہت کم کنویں باقی رہ گئے ہیں۔ کئی گاؤں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ نمبر 4 ندی اور بند۔ ندی کا پانی روکنے کے لیے ندی پر پتھر اور مٹی کے بند اور پشتے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 پرانے تالاب۔ ایسے علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے اور بڑی ندیاں نہیں ہوتی، وہاں تالاب بنائے جاتے تھے۔ تالاب بنانے میں زیادہ تر پتھر اور چونا استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 6 پرانے حوض۔ پہلے زمانے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنائے جاتے تھے۔ حوض یعنی جس کو ہم ٹاکا بولتے ہیں وہ۔ خاص طور پر پرانے زمانے کے بڑے شہروں میں ایسے حوض ہیں۔ ان میں سے کچھ حوض آج بھی استعمال میں ہیں۔ آپ کے ارد گرد پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی پرانے طریقے کا انتظام ہو تو اسے تلاش کیجیے۔ جدید انتظام یعنی نئی طریقے سے پانی جمع کر کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بند۔ نمبر 1 بند۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نئے طریقوں میں سے سب سے اہم طریقہ بند ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ پانی ملنے سے زیادہ فصلیں حاصل ہونے لگی ہیں، شہر وسیع ہونے لگے ہیں یعنی بڑے ہونے لگے ہیں، کارخانے بننے لگے اور بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکی۔ مہاراشٹر میں جائکواڑی، کوئنہ، اجنی، یلدری جیسے کئی بڑے بند ہیں۔ یہ بند اصل میں کہاں واقع ہیں، یہ تلاش کرنے کے لیے اپنی درسی کتاب میں دیے ہوئے ریاست کے طبعی نقشے کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 2 بور ویل۔ زمین کا پانی استعمال کرنے کے لیے بڑے کنویں یا چھوٹے کنویں کھودے جاتے تھے، لیکن اس طرح زیادہ گہرائی میں پایا جانے والا پانی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ بجلی کا استعمال شروع ہونے کے بعد سے بجلی کی مدد سے چلنے والے پمپ کے ذریعے بہت زیادہ گہرائی میں پایا جانے والا پانی بھی نکالنا ممکن ہو گیا، اس لیے بور ویل کھودے جانے لگے۔
یہ بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن ان کا محیط بہت کم ہوتا ہے۔ سبیل، آبدار خانہ، راستہ چلنے والے لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے کئی مقامات پر پانی کے رنجن، مٹکے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اسے سبیل کہتے ہیں۔ پانی مہیا کرانے کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ کئی لوگ یا تنظیمیں اپنے طور پر سبیل کا انتظام کرتی ہیں۔ اس طرح کئی لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے موسم گرما میں اس کا خوب استعمال